دعا بدعوتی الی یوم الدین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہم سب کا سارے عالموں کا رب ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درود و صلاۃ و سلام ہو سید الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے اہل بیت اعظام صحابہ کرام آپ کی جو اتباع کریں، آپ کی اتباع کی طرف بڑھائیں ہم سب پر۔ حاضرین کرام، سب سے پہلے اللہ کے شکر اس کی حمد و ثنا کے بعد میں سینٹر کے قائد اور میر کارواں جناب سلمان خورشید صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے سینٹر جن لوگوں نے یہ قائم کیا، یقیناً آج ان کی روح خوش ہو رہی ہوگی کہ ملت کے اس سب سے اہم مسئلے پر انہوں نے یہ کانفرنس بلا کر ایک ملت کی ذمہ داری کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا ہے۔ اللہ آپ کی نصرت فرمائے۔ اور پھر آپ سب تمام حاضرین، معزز حاضرین کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ انسانیت کے لیے، حق کے لیے، انصاف کے لیے کنسٹیٹیوشن اور اس کی روح ایک لا ہے، ایک اسپرٹ آف لا ہے، روح قانون ہے، اس کو بچانے کے لیے یہاں موجود ہوئے ہیں۔ یہ سب باعث ثواب خیر ہے ملت کے لیے اور ملک کے تمام شہریوں کے لیے۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ بل واپس ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس کی واپسی کے ساتھ ساتھ مجھے اللہ کی ذات سے امید یہ بھی ہے کہ جس طرح سے وقت کے ساتھ ایک عرصہ دراز سے سوتیلے پن کا سلوک جو بھی حکومتیں رہی ہوں کیا جاتا رہا ہے، آئندہ انشاءاللہ شاید اب ایسا ممکن نہیں رہے انشاءاللہ۔ کیوں کہ لا قانونیت سے قانون بنتا ہے، اور جب کسی چیز کے لیے لوگ اس کو بالکل ہلکا سمجھنے لگتے ہیں تو پھر اللہ اس کی ذمہ داری خود اپنے ہاتھوں اور اپنے اچھے بندوں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے بہت سے علماء، دیکھیے، ایک تو اسلام ہے، ایک نظریہ اسلام ہے، فکر اسلام ہے، پھر احکامات ہیں، اس کے جزیات ہیں، یہ سب چیزیں الگ الگ ہیں۔ ہر ایک شخص، کوئی بھی شخص اسلام کے ساری چیزوں کا ایکسپرٹ کسی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ معزز ججز بیٹھے ہیں، وکلا بیٹھے ہیں، یہ سب جانتے ہیں کہ کتنی قانون کی شکیں ہوتی ہیں۔ ایسے اسلام، اب کسی نے ہمارے یہاں ایک رپورٹ دی، اس نے لکھا کہ صاحب کو جب سے شروع ہوا تھا وقف سب سے پہلا فلاں نے کیا۔ ارے بھائی، آپ نظریہ اسلام کو نہیں سمجھے ابھی تک، اس کو غور کریے۔ اس پر ہمیں مفکرین اسلام جو گزرے ہیں ان کی چیزوں اور تحریروں سے، صحابہ کرام اور قرآن پاک سے سب سے پہلے وہ نظریہ ملتا ہے۔ سب سے پہلا وقف کیا ہے اس روئے زمین پر، اس گلستان جسے دنیا کہتے ہیں، دنیا کے اس گلستان میں وہ سب سے پہلا گھر خدا کا، ہم جس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا، وہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلا گھر ہوئے زمین پر جو انسانوں کے لیے خدا واحد کی عبادت کے لیے وضع کیا گیا، وہ مکے میں ہے۔ اور پھر ہدی و مبارک، باعث ہدایت، باعث برکت ہے سارے جہانوں کے لیے۔ یہاں سے وقف کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک بڑی تہمت زدہ بات کہی جاتی ہے، میں نے خود سنا اسے 26 جنوری کے ادھر جب سے کچھ پروگرام کچھ ایک ڈیکیڈ سے ہو رہے ہیں کہ کرسچینٹی اور اسلام تو باہر سے آیا ہے ملک میں۔ اب اس بات کو، اس حقیقت کو ہم سب کو کہنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے نبی ہیں وہ ہندوستان میں بھیجے گئے، سب سے پہلی ماں حضرت حوا ہندوستان میں بھیجی گئیں، اس لیے سارے ممالک جتنے بھی ہیں مسلم اور مسلم، ان کا سب کا پہلا گھر ہندوستان، میرا وطن عزیز ہے۔ یہ فلسفہ غلط ہے۔ تو سب سے پہلا وقف خانہ کعبہ ہے، اسی لیے میں نے پارلیمنٹ میں بھی اس طرف اشارہ کیا تھا۔ پھر
اب یہ تو نظریاتی چیز ہے، اس کی عبادت کے لیے ضروری ہے کہ یہ انسان، اس کی عبادت کے لیے ضروری ہے، فنڈامنٹل ضروری ہے، جیسے بغیر وضو اور غسل کے نماز نہیں ہو سکتی، وہاں کی حاضری کی ضرورت ہے کہ اس عقیدے کو کم سے کم مانے انسان کہ سب کا رب اور سب کے ماں باپ ایک ہیں۔ اگر وہ اتنی پاکیزگی بھی اس کے اندر نہیں ہے تو they can't allow to enter them۔ کیوں کہ یہ جب برابری نہیں کرے گا، وہ جب چھوا چھات کرے گا، بھید بھاؤ کرے گا، نسل انسانی کو بانٹے گا، کیسے؟ اسی لیے اس پاکیزگی کے لیے عبادت ہے وہ، اور چونکہ عبادت میں ڈسٹربنگ ہوگی اس لیے منع کیا گیا، کسی کو حقارت کی وجہ سے وہاں منع نہیں کیا گیا، تاکہ یہ عبادت ہے یہ۔ اسی لیے وقف میں جو بار بار جو کہا گیا، جن لوگوں نے بھی یہ لائنیں لکھی ہیں، ان بہت سی چیزوں پر ضرورت نہیں ہوتی، حالات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ٹرسٹ ہوتا ہے، سمجھ ہوتی ہے، شعور ہوتا ہے۔ 8 سے 70 80 سال پہلے جو شعور اور سمجھ تھا، جو پڑھے لکھے لوگ تھے جس پائے کے، وہ اب نہیں ہیں۔ جیسے محترم مرحوم ذاکر حسین صاحب، ہمارے سابق صدر اور ہمارے صدر صاحب کے جو ہے موجودہ ان کے نانا، ان کی کئی چیزیں جامعہ میں ایجوکیشن فیکلٹی میں لکھی ہوئی ہیں۔ سب سے زیادہ متاثر ہوا میں ان کی ایک بات سے کہ استاذ کی کتاب زندگی پر صرف محبت لکھا رہنا چاہیے اسٹوڈنٹ کے لیے، تب وہ کامیاب استاذ ہے۔ محبت کرے اپنے شاگردوں سے، اور جب محبت کرے گا تو ان کے عروج، ان کے مستقبل کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرے گا۔ خیر، تو بات چل رہی تھی کہ اس لیے بہت سی چیزوں کو جو قانون کیے نہیں لکھا گیا۔ اب جو وقت میں جو بار بار اصرار کیا جا رہا ہے، ہم لوگ کر رہے ہیں کہ نان مسلم کی قید، وجہ کیا ہے؟ جب تک اس سسٹم کی عبادت کی نیت نہیں ہوگی، جب تک اس کے اندر مخلص نہیں ہوگا، اس لیے جو ہے اس چیز کو رکھا گیا ہے، اس لیے کوئی نہیں رکھا گیا، اسی لیے اور مان